مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آخری عشرے کی 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں اور ابھی 2 طاق راتوں کا آنا باقی ہے۔ معاملات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی آپ کے ہم سب کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، سحری اور افطار کو، صدقے اور خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم صدقے کے تعلق سے اور بالخصوص سخاوت کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیں۔ یقیناً اگر آپ نے بہت توجہ کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کو بھی اپنی راہ میں اپنے حلال مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پر ہمارے 2 مہمان، اور ان دونوں مہمانوں سے ہم پہلی بار آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں علی جناب حافظ و قاری مولانا عبید رضا نجمی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے ایک نئے ابھرتے ہوئے نوجوان نعتخواں جناب محمد آفتاب نوری صاحب قبلہ۔ آج کے اس پروگرام میں یہ دونوں مہمان آپ کو انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی سنائیں گے، اور ساتھ ہی صدقے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آئیے پروگرام کا آغاز اپنے معمول کے مطابق پہلے مہمانوں کے استقبال سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سن کر ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دونوں حضرات کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جیسا کہ میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ حافظ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ تراویح بھی سنا رہے ہوں گے، الحمدللہ، اور ایسے میں تراویح کے لیے حفاظ کرام کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی وقت بھی دینا پڑتا ہے، پھر بھی آپ نے اس پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تردینی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے ہم نعت مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صدقے کے فضائل سماعت کریں گے۔ جی آفتاب بھائی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم شافع خطایا، تم شافع خطایا، تم دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔
اور یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے چمنے جگہ کے تالے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نچان ڈالے سبھی میں نچان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ. ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی تو میرے پاس تھا بھی تو اب کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا. اللہ قبول فرمائے. جی حضرت اب ہم انشاءاللہ صدقات کے تعلق سے اور خاص طور پر سخاوت کے تعلق سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدقے کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کن انعامات کا وعدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں جی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. ان کی مثال جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جی اب ان کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جی جس نے اگائی 7 بالیاں جی اور ہر بالی میں 100 دانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم حساب لگائیں جی تو ایک بالی میں 100 دانے جی اور 7 بالیاں اگائی جی تو مطلب یہ ہوا کہ 700. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اتنے ہی پہ بس نہیں, بے شک اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے
جی جس طرح آپ کی نیت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا جس کے لیے چاہے. سبحان اللہ. اب یہ اس کے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سبحان کہ اللہ جیسا خلوص ہوگا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک وسعت والا علم والا ہے گا. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی یہاں جی اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو نہیں بلکہ اس کے دل کے حال کو بے شک سبحان اللہ، بے شک صحیح فرمایا آپ نے. جی اور ایک اور آیت مبارکہ جی 8ویں پارے کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سبحان اللہ کہ جس نے ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس جیسی 10 عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اب کون ہے جو ایک کے بدلے 10 دے گا؟ بے شک یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے بے شک. جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اگر ایک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفسرین نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا صرف عقل درجہ بیان فرمایا گیا، اچھا. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ جو 10 فرمایا گیا صرف عقل مقدار بیان کی گئی ہے، جی مکمل مقدار نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. یعنی 10 جو ہے یہ تو سب کو ملنا ہی ملنا ہے ملنا ہی ہے، اور باقی آپ کے خلوص پر ہے. خلوص پر ہے کہ اسی اب اعتبار سے انعام بڑھتا بے چلا شک جائے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے آپ، بے شک. ایک تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جی کہ جو ایک نیکی کرے تو 10 اس جیسی عطا فرمائے گا. بے شک. یہ عقل مقدار ہوئی. جی اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر. فرماتا ہے وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ جی فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو ایک برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ عطا فرمائے گا. بے شک. مطلب ایک سبحان گناہ اللہ. کا ایک برائی کا صرف ایک گناہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ تو یہ نے اللہ تعالیٰ کا گناہ کیا فضل ہے. تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، جی اور نیکی کی تو ایک کے بدلے 10 گنا. 10 نیکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں بے پر. شک بے شک. تو یہ دونوں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا انعام عطا فرماتا ہے. جی اب ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب عطا فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ سبحان اللہ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. جی صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے نہ رکھ. جی اب اس کی تفسیر میں فرمایا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب صدقہ نہیں کرتا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لیا ہے، اور صدقہ نہیں کرتا گویا اپنے ہاتھ کو ہلا ہی نہیں رہا بالکل وہ کہ صدقہ دے دے اللہ کی راہ میں. جی تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، سبحان اللہ. دینا چاہیے. شکر. یہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. آگے فرماتا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اب ایسا بھی نہیں کہ پورا کا پورا کھول دے ہاتھ اپنا کہ جتنا مال ہے سب لٹا دیا سب دے دیا، ایسا بھی نہیں جی کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا کہ بعد میں ملامت کیا ہوا تھکا ہوا بیٹھا رہ جائے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب بھی عطا فرمائی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کے ساتھ صدقہ کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر انسان بالکل صدقہ نہ کرے تو یہ کنجوس اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جو انسان کنجوس ہوتا ہے اس سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ ہم صدقہ اللہ کی راہ میں دیں. دوسری بات یہ کہ اب ایسا نہیں کہ پورا کا پورا خرچ کر دو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کے مطابق جو چیزیں آپ کی ہیں اسے آپ اپنے پاس بچا کے رکھیں، جی اور اس کے بعد آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو اسے صدقہ کر دیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر میانہ روی کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بے شک کہ پورا کا پورا نہیں مانگ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، وہ چاہے تو پورا کا پورا ہم سے لے لے، کوئی اس پہ سوال کرنے والا نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا شان و نزول بھی بڑا پیارا ہے. جی ایک مسلمان بیوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اچھا، اور ان کے جود و سخا کے معاملے میں بڑا مبالغے سے کام لیا. اچھا. اور اتنا مبالغہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان سے بڑا سخی کوئی تھا ہی نہیں. اچھا. اور اپنی ضروریات کے سامان کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں وہ صدقہ کر دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اچھا. اب وہ جو مسلمان بیوی تھی ان کے دل پر یہ بات ناگوار گزری. آپ نے کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام فضل و کرم والے ہیں، بے شک.
بڑی عظمت والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا بھی ہمیں تسلیم ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں بھی یہ بات عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جود کے مظہر ہیں، کامل مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جود کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کامل مظہر ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی ہے ہی نہیں، اور آپ کے دل پہ بات بڑی ناگوار گزری، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس یہودیہ کو میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جود و سخا کی آزمائش کروا دوں۔ اچھا، ہاں، اور انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیج دیا، جی۔ اور جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے قمیص کا سوال کرتی ہیں، اچھا، کہ اللہ کے رسول مجھے قمیص دے دیجیے۔ اچھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس پر صرف ایک چادر مبارک تھی، اچھا، ایک چادر مبارک تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس چادر مبارک کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے۔ جی۔ اب صحابہ کرام نے سوچا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہیں لا رہے، آخر کار اذان کا وقت ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، پھر بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ جی۔ تو صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی، اور ان لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر جب معاملہ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر جو چادر تھی وہ سرکار نے صدقہ فرما دیا، اور ابھی سرکار کے جسد اقدس پر کوئی چادر نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے سے حیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سبحان اللہ، دو، لیکن معیارہ روی کے ساتھ سبحان اپنی ضرورت کے سامان اپنے پاس رکھ کر خرچ کیا کریں۔ سبحان اللہ، آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے بھلائی پہنچے، کامیابی پہنچے، بے شک، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کامیابی جو ہے وہ قربانی چاہتی ہے، بے شک، ہر کامیابی کے پیچھے قربانی ہونا ہی ہونا ہے، جی، کوئی کامیابی ایسی نہیں جو قربانی نہ چاہتی بے ہے۔ شک۔ اور ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جی، لیکن عشق کی تعریف ہی نہیں جانتے ہم۔ عشق کہتے ہیں العشق یحرک ما سوى المحبوب، سبحان اللہ، عشق جو ہے وہ محبوب کے علاوہ تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر سبحان دیتی اللہ، ہے، سبحان عشق سے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کرتے۔ بے شک، یہ بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ ہم کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب غور کریں اس آیت مبارکہ میں، جی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہرگز وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بے شک، مال سے زیادہ پسندیدہ چیز کسی کے نزدیک کچھ نہیں ہے، بے شک، ایک مال، ایک اولاد، اور یہ دونوں چیز قرآن مقدس میں اس کے تعلق سے فرما دیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ مال آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو، بے شک، یا اولاد آپ کے پاس ہے تو وہ اللہ رب العزت کی راہ میں، اس کی عبادت میں، اس کے قریب ہونے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں۔ بے شک، تو دونوں آزمائش کی چیز ہیں۔ تو مال جو ہے انسان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جی، اور وہ اسی چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کامیابی اور بھلائی بھلائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ بے شک، اور یہاں پر بھلائی سے مراد فرمایا گیا کہ فرما برداری اور تقوی ہے۔ جی، فرما برداری، آج مسلمان تقوی سے کتنا پیچھے ہے، بے شک، فرما برداری سے کتنا پیچھے ہے۔ جی، اور یہاں پر جو صدقے کا حکم عطا فرمایا، خرچ کرنے کا جو حکم عطا فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم عطا فرمایا، جی، وہ ہر قسم کے صدقوں کو شامل ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بے شک، ایسا نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دو اور معاذ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، بے شک، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اب یہ اللہ، آیت سبحان مبارکہ آپ دیکھیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام کی ذات اقدس پہ بھی قربان جانا چاہیے ہمیں کہ کس طرح جذبہ تھا قرآن مقدس کی آیتوں پر عمل کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار تھے، مدینے کے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، جی، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے غور کیا کہ آپ کو کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے. جی تو آپ کے حصے میں ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا. اچھا اسے آپ بڑا پسند فرمایا کرتے تھے, اس باغ کو آپ بہت پسند فرمایا کرتے تھے. آپ اس باغ کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول مجھے اپنے مال میں اموال میں سب سے زیادہ یہ باغ بیروحہ نامی بہت پسند ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا, آپ بڑے خوش ہوئے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس باغ کو سرکار نے انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا. سبحان اللہ. اس طرح جذبہ تھا صحابہ کرام میں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ دیکھیے, آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک باندی خرید کر دے دیں آپ. فرمایا گیا کہ جب وہ باندی آئی, تفسیر بغوی میں ہے جی ہاں تفسیر بغوی میں ہے کہ جب وہ باندی آئی تو آپ کو بڑی بھا گئی, بڑی پسند آئی آپ کو باندی, لیکن پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ اور پھر جیسی آیت مبارکہ تلاوت کی آپ نے اسے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح صحابہ کرام جذبہ رکھا کرتے تھے قرآن مقدس کی آیتوں پر عمل کرنے کا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدارک التنزیل میں تفسیر مدارک میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی نے آپ سے پوچھا حضرت شکر کی بوریاں خرید کر کیوں صدقہ کرتے ہیں آپ؟ جی آپ چاہیں تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں. تو آپ فرماتے نہیں, مجھے ان قیمت سے زیادہ یہ شکر زیادہ پسند ہے, اس لیے میں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اسی جذبہ طرح کا اطاعت و فرمانبرداری. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے متعلق ہے حدیث شریف میں کہ آپ بھی غور, جب آیت مبارکہ نازل ہے تو آپ غور کرتے کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے, اسے میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دوں. سبحان اللہ. اس طرح صحابہ کرام بزرگان دین اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بےتاب رہا کرتے اور قرآن مقدس کی آیت پر عمل کیا کرتے ہوئے نظر آتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہے ہم ان کے نام لیوا ہیں, بے شک ان کا دن منانے والے ہیں, ان کا عرس مبارک منانے والے ہیں, جی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں. سبحان اللہ. صرف آج ہم نام تو لے لیتے ہیں لیکن کام ان کی طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, جی ان کے پیروکار نہیں بن پاتے, ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم آج حضور خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام لیوا تو ہیں لیکن ان کی سخاوت تو کتنی مشہور ہے, جس کی وجہ سے انہیں غریب نواز کہہ دیا گیا. لیکن آج ہم اپنے دسترخوان کو بڑا تنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جس کا دسترخوان تنگ رہا تو گویا کہ اس کا دل تنگ ہے, اس کا دل تنگ ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوماً عرض کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جو سخاوت ہے نا, غنا جو ہے وہ دل کا غنی ہونا ہے. انسان دل سے غنی ہوتا نہ کہ مال سے. سخاوت جو ہے وہ مال سے نہیں ہے بلکہ سخاوت جو دل کا غنی ہونا ہے. سبحان اللہ. ہاں, تو جیسے آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل کا غنی ہونا جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے. جی, تو اس جو سخاوت جو مالداری ہے وہ دل کا غنی ہونا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, دل اگر آپ کا غنی ہے تو گویا کہ آپ مالدار ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مالداری جو ہے وہ پیسوں سے ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, مالداری پیسوں سے ہے, لیکن آپ بہت سے مالدار کو دیکھیں جو اپنی تجوریاں تو بھر کر رکھ لی ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور آپ کو بہت سے ایسے فقیر ملیں گے جن کی تجوری تو بھری ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی مال بہت ہے اور دل کا غنی نہیں ہے تو وہ مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں. جی, اور اگر کوئی غریب ہے, مالدار نہیں ہے لیکن دل کا غنی ہے, دل کا تو ظاہر ہے کہ اس کا دل کا غنی ہونا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے, اگرچہ مال و دولت نہیں. اس لیے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بزرگان دین یہ دعائیں کرتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم یوں دعا کریں کہ مولا تو اگر مال دے تو دل بھی عثمان غنی جیسا. سبحان اللہ, بے شک, صحیح بات ہے. یعنی دل میں پھر بخل نہ ہو بلکہ عثمان غنی کی طرح سخاوت کا جذبہ بھی اللہ عطا کرے. تو یہ دل کا غنی ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی, حدیث مبارکہ میں ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر
اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور ہمیں ترغیب بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی ان لا تمر علی 3 لیال سبحان اللہ. وعنده منه شیء. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا سبحان اللہ. تو میں یہ پسند کرتا کہ 3 رات نہ گزرے اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ رہ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب سرکار چاہتے کہ میرے پاس جو آیا بس اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دوں. سبحان اللہ. اور یہ گویا قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک تعلیم بے بھی ہے. شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر تو وہ پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہے، بے شک. لیکن آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا جی تو بھی 3 دن سے زیادہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، رکھتا، بلکہ رب کی راہ میں سب صدقہ کر بے دیتا. شک. تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کی سنت مبارکہ پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا چاہیے. حضرت آپ نے بہت ساری آیات بھی سنائی اور بہت سارے فرامین بھی آپ نے سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ایک نعت مبارکہ کے چند اشعار ہم سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ان کے لیے کن انعامات کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی آفتاب بھائی، پھر ایک بار نعت مبارکہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو خبر نہ ہو، دامن میں یوں چھپا لو دیگر کو خبر نہ ہو، حور و ملک جن و بشر کو خبر نہ ہو، اور جنت میں ایسے پہنچو سکر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پہ بچھائے تو پیر خبر نہ ہو، جبریل پہ بچھائے تو پیر کو خبر نہ ہو، اور در در کی ٹھوکروں سے خدایا بچا ہمیں، صدقہ حسن حسین کا کر دے عطا ہمیں، دنیا کے رنج و غم سے تو کر دے رہا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو، اور امت سے پیار تیرا نہ آئے شمار میں، رکھا کبھی نہ ایک پل بے انتظار میں، بے چین قلب آیا اسی بے قرار میں، فریاد
بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پیسے پہ پیتے کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ پیتے کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین کلام، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہم سخاوت اور صدقے کے تعلق سے سن رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بات آتی ہے تو صدقہ کرنے سے مراد صرف مال ہوتا ہے یا بنا مال کے بھی اللہ کی راہ میں کچھ ہے جو صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا سوال آپ نے کیا۔ صدقہ کی کئی صورتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، جی، صرف مال ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ سرکار کے حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ مسکرا کر کسی مسلمان کو دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سرکار کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ سرکار نے ہمیں اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم مسکرا کر کسی کو دیکھیں گے جی تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب صدقہ میں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی تھی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جی، اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ صرف صدقہ کرنا، صرف مال ہی صدقہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کوئی مریض ہے، ہاسپٹل کا بل بھر دیا، آپ نے دوا دلا دی اسے، اس کے گھر پر راشن پہنچا دیا، اور بھی بہت کپڑا دلا دیا آپ نے کسی غریب کو، یہ تمام چیزیں بھی صدقے میں آ جاتی ہیں۔ صرف مال ہی صدقہ کرنا صدقہ نہیں کہلاتا ہے۔ یعنی جو ضرورت مند ہیں جی، تو ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ کسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بے شک۔ یعنی آپ کیش ہی نہیں دے رہے ہیں، آپ دینار و درہم ہی نہیں دے رہے ہیں، روپیہ پیسہ ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کی ضروریات کو آپ کسی اعتبار سے بھی پورا کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ صبح نہیں کرتا درا حالانکہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب کہ کوئی بندہ اس حال میں صبح کرتا ہی نہیں، مگر یہ کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، جی، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اس کا نعم البدل عطا فرما، سبحان اللہ، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفن، کہ اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کے مال میں بربادی عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں، ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے مال میں بہت اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، برکت ہو جائے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یعنی ہر انسان کے پاس ہر صبح دو فرشتے آتے ہیں، اور اگر بندہ صدقہ کرنے والا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ اگر بخل کرنے والا ہے تو دوسرا فرشتہ جو ہے اس کی تباہی بربادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔
اللہ اور سرکار آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم ہو جائے گا. جی انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے. جی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقص مال عبد من صدقہ. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے سے کسی بندے کا مال کم ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم نے سوچا کہ صدقہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. جی. اس بنا پہ کچھ لوگ صدقہ نہیں دیتے جی جس کی وجہ سے ان کا مال بڑھتا نہیں ہے. جی جس کی وجہ سے ان کا مال بڑھتا نہیں. اور کچھ صدقہ دیتے ہیں لیکن دل میں یہ ارے یار ابھی صدقہ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا, 100 میں سے 50 ہو جائے گا, 50 دے دیا تو یہ سوچتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کر دیتے ہیں. تو واقعی جیسی ان کی نیت ہوتی ہے ویسی اس میں برکت ہوتی ہے. بے شک. مطلب ان کی نیت میں برکت تھی ہی نہیں تو برکت ہوئی بھی نہیں. جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سبحان اللہ. بندہ اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا, تو بے شک اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سبحان گا. اللہ سبحان ہم بس ہمارا ذہن ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور سرکار کے فرمان, بے شک سرکار کا فرمان حق ہے. جی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بے شک. تو سرکار نے فرما دیا ما نقص مال عبد من صدقہ, بے شک صدقے سے کسی بندے کا مال کم ہوتا ہی نہیں. بے شک. تو بے شک صدقے سے مال کسی کم ہوتا نہیں. آپ دے کر دیکھیں, یقین تو رکھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, تو ظاہر ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے بالکل جو آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے روک رہا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جی کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں. بس یہ آزمائش کا ہی وقت ہے آپ کا. آپ کے دل میں ارادہ آ رہا نا کہ میں دوں گا تو صدقہ کم ہو جائے گا, یہ آزمائش ہے آپ کی. آپ دے کر دیکھیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو اس وقت شیطانی وسوسے کو جھٹکنا چاہیے بے شک. اور حضور کے فرمان پر آپ کی نظر ہو, اللہ کے فرمان پر آپ کی نظر ہو کہ اگر آپ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید دینے کا وعدہ فرمایا, 700 بلکہ اس سے زیادہ دینے کا. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا, کم. تو اب ہماری نظر اگر اس پر ہوگی تو ظاہر ہے کہ شیطان دل میں کتنا بھی وسوسہ ڈالے, بندہ جو ہے بخل نہیں کرے گا بلکہ رب کی راہ میں صدقہ کرے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلی. سبحان اللہ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب آپ غور کریں, جسے سرکار نے بہتر فرما دیا کبھی وہ خسارے میں جا سکتا ہے کیا؟ بس ہمیں چاہیے کہ ہم دینے والا ہاتھ رکھیں, اور واقعی اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. 10 گنا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. آپ نے کئی بزرگ کے واقعات سنے ہوں گے کہ انہوں نے کچھ ایک دیا تو انہیں صرف 9 ملا, انہوں نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کا ہے, میرا آئے گا تو 10 کا 10 ہی آئے گا. ان کا ایسا یقین تھا, اور واقعی اللہ تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا, بلکہ آپ کے خلوص تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجائب القرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ یمن میں ایک شہر ہے جس کا نام صنعاء ہے. صنعاء اس سے 202 کوس یا 200 کوس دور پر, 2 کوس غالباً دور پر ایک باغ ہے جس کا نام خردان ہے. اور اس باغ کا جو مالک ہے نا بڑا نیک نفس اور بڑا سخی ہے, دل کا بہت سخی ہے وہ, اور بہت نیک انسان ہے. اور اس کی سخاوت ایسی کہ جب پھل کو توڑنے کا وقت آتا تو اپنے شہر کے تمام غربا مساکین کو اکٹھا کرتا اور یہ کہہ دیتا کہ جتنے پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں نا وہ آپ اٹھا لیں, سبحان اللہ, وہ آپ اپنے پاس لے لیں, اور اگر ہم توڑتے ہیں اور ہماری ٹوکری سے کچھ پھل جا کے گر جاتے ہیں الگ, وہ بھی آپ لوگ اٹھا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے برکتیں بھی عطا فرمائی اور اس کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوا, اور پلس فقیر اور مسکین کا بھی حق ادا ہو گیا, انہیں بھی مال مل گیا, انہیں بھی, ان کا بھی دل خوش ہو گیا اس میں. اب اس غنی اور سخی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ باغ ان کے بچوں کی وراثت میں آیا, ملکیت میں آ گیا. 3 بیٹے تھے, تینوں بڑے بدبخت کہا جائے یا ان کی نیت درست نہیں تھی, اور ان کا یہ ارادہ ہوا ارے اگر ہم تمام پھل جو گر جاتے ہیں, کتنے زیادہ گرتے ہیں, ہوا وغیرہ آتی ہے گر جاتے ہیں, اگر ہم انہیں غربا مساکین کو دے دیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ تنگ دست رہ جائیں گے اور ان کے مال میں بڑھوتری نہیں ہو پائے گی. تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آئے گا تو والد صاحب صبح کو بلاتے تھے, تو ہم یہ کام کریں گے کہ رات ہی کے وقت ہم جا کر تمام پھل کو توڑ لیں گے, اچھا, اور ہم غربا مساکین کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دیں گے. اچھا. جب وہ وقت آیا تو تینوں رات کے وقت
ایک دم آہستہ بات کرتے کرتے وہاں سے نکلے تاکہ کسی کے کان میں آواز تک نہ جائے. آہستہ جاتے 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 جب وہ لوگ رات میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگہا ایک آگ ان کے باغ پر نازل فرمائی جس سے جل کر تمام باغ سیاہ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ سب جل چکا ہے, سارا باغ جل چکا ہے. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہم غلط لوکیشن پر آ گئے ہیں, تو دوسرے نے کہا نہیں, ہم صحیح لوکیشن پر آئے ہیں اور یہ ہمارا ہی باغ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھلوں سے محروم فرما دیا. اب ان لوگوں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی, سبحان ربنا انا کنا ظالمین, کہ پاکی ہے ہمارے رب کے لیے, بے شک ہم نے ظلم کیا فقراء مساکین کا حق مار کر. بے شک. اور ان لوگوں نے آیت مبارکہ تلاوت کی, عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بدل عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی آئندہ انہوں نے اپنے والد کی طرح صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا. تو اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا اور اس سے بہتر باغ انہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا گیا کہ جس کے انگور اتنے بڑے ہوتے کہ ایک خچر پر لاد دیا جاتا تھا, اتنے بڑے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی انہیں جزا عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے سخاوت کی نہیں ہے, صرف انہیں غلطی کا احساس ہوا, نادم ہوئے, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا کرے گا تو اللہ کی راہ میں ہم دیں گے. تو اللہ نے پھر ان کے والد کے مقابلے اور بہتر عطا فرمایا. جی بے شک, اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی. سبحان اللہ. بے شک. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی انہیں دیکھا, سرکار نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ, کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں, رب کعبہ کی قسم, بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑا تعجب ہوا, واقع سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. پھر ان کو رہا نہیں گیا, پھر کھڑے ہو گئے. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ, من ہم, کون ہے جو خسارے میں ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہم الاکثرون اموالا, اللہ اکبر, کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر سرکار نے استثناء بھی فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں جو مالدار ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, مگر وہ لوگ جو دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, آگے سے, پیچھے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں ایسے مالدار بہت کم ہیں, ایسے سرمایہ دار بہت کم ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقہ کرنے میں بڑی جلدی فرمایا کرتے تھے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صدقہ کرنے میں بے حد جلدی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزواجر ایک کتاب ہے, بیروت کی طبع ہے, بیروت سے چھپی ہوئی ہے, تو اس میں واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل خانے میں تھے, غسل فرما رہے تھے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی راہ میں کپڑا صدقہ کر دوں. سبحان اللہ. آپ فوراً غسل خانے سے باہر تشریف لائے. باہر تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور پھر سے واپس غسل خانے میں چلے گئے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں, مطلب آپ مکمل طور پر فارغ نہیں ہوئے تھے, آپ کے دل میں خیال آیا, آپ فوراً اللہ کی راہ میں اس سے باہر نکلے اور اللہ کی راہ میں کپڑے کو صدقہ کر دیا آپ نے, پھر واپس چلے گئے آپ. اب جب آپ باہر تشریف لائے, فارغ ہو گئے آپ, تو کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیا آتی حضرت, آپ نہا لیتے, آرام سے فارغ ہو جاتے, پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اب آپ ان کا جواب سنیے. کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان میرے ارادے کو بدل نہ دے اور میں اس صدقہ کرنے سے محروم رہ جاؤں. اللہ اس قدر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ والے الحمدللہ جیسے ہی دل میں خیال آیا تو ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی, جس حال میں تھے اسی حال میں فوراً جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے. سبحان اللہ. اچھا حضرت, جیسے صدقے کے اتنے فضائل آپ نے بتائے, تو یہ خاص طور پر ماہ رمضان کے لیے تو ہے نہیں. جی بے شک. یہ سارے انعامات بندے کو اس وقت ملیں گے جب وہ زندگی بھر صدقہ کرتے رہے. تو اگر میں کسی بھی مہینے میں کرتا ہوں, کسی بھی دن کرتا ہوں, تو مجھے یہ سارا انعام ملے گا. لیکن رمضان شریف کا مہینہ یہ تو رحمت والا, برکت والا ہے. تو اگر اس ماہ مبارک میں صدقہ کیا جائے تو باقی مہینوں کے مقابلے تو ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک میں انعام اور زیادہ بڑھ جائے گا, تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بے شک نہیں لگا. جیسے میں نے وہ آیت مبارکہ پیش کی 700 گنا, اس سے زیادہ. اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ رمضان شریف میں 1 کے بدلے 70 ملتا ہے نا,
فرض کا نفل کا ثواب فرض کے مطابق ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہمیں. تو جو آیت مبارکہ میں پیش کی 700 گنا اگر ہم حساب لگائیں، اس کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو جائے گا ماشاءاللہ. کتنی نیکیاں ہم اس مہینے میں اگر کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے. یعنی بندہ قیامت کے دن جو ہے ایک ایک نیکی کو ترسے گا، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جیتے جی اسے ان گنت نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرما دیا. بے شک، اور پھر بھی اگر وہ بندہ محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے یا شوق نہ رکھے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا جو ہے کم نصیب یا محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں، جیسا کہ آپ نے بتایا آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس سے ایک دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں نکلی ہر بالی اور میں 100 ہر دانے، بالی میں 100 دانے. یعنی آپ نے اگر ایک آم کا پیڑ لگایا جی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ صرف ایک ہی آم نہیں آئے گا، جی بلکہ اس میں جو ہے جب تک وہ پیڑ رہے گا ہزاروں آم آئیں گے. جی. اگر آپ نے گیہوں کا ایک دانہ بویا تو ایک ہی گیہوں نہیں نکلے گا، اس سے ہزاروں دانے نکلیں گے. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کہیں گیا تھا پروگرام میں یا اجتماع میں، تو وہاں پر بڑی اچھی محفل تھی. محفل کے اختتام پر چندے وغیرہ کا اعلان ہونے لگا، تو جو میرے دائیں بائیں سب بیٹھے تھے ان سب نے لکھانا شروع کیا. کسی نے کہا 1000 روپیہ لکھ لیجئے، کسی نے کہا میری طرف سے 2000 روپیہ لکھ لیجئے، کسی نے کہا 5000 روپیہ لکھ لیجئے. تو اس طرح سے سب لکھا رہے تھے. اب وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یار مجھے تو دینا نہیں تھا، لیکن اب چونکہ سارے لکھا رہے تھے تو اب میں نہیں لکھاتا تو شرمندگی محسوس ہوتی، اور پھر یہ اپنے سارے ساتھی بیٹھے تھے تو ان کے سامنے میں کیا جواب دیتا اور پھر برا لگتا، اس لیے مجھے بھی مجبوراً لکھانا پڑا. اب وہ لوگ کوئی 1000 2000 5000 لکھا رہے تھے اور وہ سب جانتے تھے کہ میں مالدار ہوں زیادہ، تو مجھے پھر اپنی حیثیت کے حساب سے 25000 روپے لکھانے پڑے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگرچہ ان کے مقابلے باقیوں نے کب لکھایا جی اور انہوں نے سب سے بڑھ کر 25000 روپے لکھا ہے، جی. لیکن ان کو اللہ وہ انعام نہیں دے گا جو انعام اللہ اخلاص کے ساتھ دینے والوں کو عطا کرے گا. یعنی جس نے صرف سنا اور اپنی خوشی سے نکال کر 1000 روپے دے دیے اس نے، اور اس نے صرف شرمندگی نہ ہو لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے 25000 دے دیے، تو ظاہر ہے کہ وہ 1000 والے کا مقابلہ یہ 25000 والا تو نہیں کر سکتا. اس کو تو 10 گنا ملے گا یا ہو سکتا ہے 70 گنا ملے، لیکن اس 1000 والے کو تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. واللہ یضاعف لمن یشاء، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے زیادہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، اس کے خلوص پر ہے. بے شک، جیسا خلوص ویسی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو بخیل ہے وہ دنیا والوں سے دور ہے، بے شک، اور جو دنیا والوں سے دور جنت سے اللہ دور کی ہے، رحمت سے دور آگ ہے، سے قریب ہے. جی جی، یہ تو حدیث یہ بھی حضور مبارکہ کا فرمان ہے. یعنی یہ بھی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بخل کرتے ہیں، اور انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. بے شک. اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ سے کہ اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ اس سے بہتر عطا فرما جس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہو. سبحان اللہ. اور وہ بخل کرنے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ ان کی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں. اعطی ممسکن تلفن، کہ اے اللہ اپنے مال کو روک کر رکھنے والے کے مال میں بربادی عطا فرما. اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ. اچھا، لوگ جو ہے دنیا میں جہاں دکھاوا کرنا ہو، جہاں ریاکاری ہو، جہاں اسٹیٹس سمبل جو چیزیں بن چکی ہیں وہاں پر خوب خرچ کرتے ہیں. جیسے شادیوں میں لوگ جب دکھاوے پر آ جاتے ہیں تو ایک ایک کارڈ 500 800 روپے کا چھپا لیتے ہیں. لوگ ڈیکوریشن پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. لوگ صرف دلہا دلہن کے جوڑے پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں جو کہ صرف ایک رات پہننا ہے. اس کے بعد وہی کپڑا نہ ولیمے میں پہنا جائے گا، نہ وہی کپڑا کسی اور کی شادی میں پہنا جائے گا، نہ کسی اور اوکیشن پر پہنا جائے گا. تو ان تمام چیزوں میں لوگ کھل کر مال خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر خرچ کرنے پر کسی انعام کا وعدہ بھی نہیں. بے شک، صحیح فرمایا آپ نے. اور جہاں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہاں بڑا بخل کرتے ہیں، وہاں پر مٹھی بند کر کے دیں گے. میں نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی جیب میں کتنا بھی مال موجود ہو، لیکن جب جمعہ کے دن مسجد کی جھولی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں 500 کی 100 کی 200 کی نوٹ آتی ہی نہیں ہے. 10 روپے یا تو 10 نکلے گا، یا تو 20 نکلے گا، یا بہت ہو گیا تو 50 نکلے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی تو بخل کرتے ہیں. اور اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، ایک بار ہوٹل میں بیٹھ جائیں، ایک بار ڈھابے پہ چلے جائیں، ایک بار فیملی کو کہیں لے کر چلے جائیں گھمانے پھرانے کے لیے، یا کسی مال میں چلے جائیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرتے. لیکن اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو بالکل گن گن کر دیتے. ایک اور حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، انفقی ولا تحصی، کہ بغیر گنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ. فیحصی اللہ
علیکی، اگر تم گن کر دو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں ویسا ہی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بے حساب عطا فرمائے. ہم گن کر دیں گے تو ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے خرچ کیا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے حساب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں ڈھابے پہ نکل جائیں یا کہیں ہوٹل میں بیٹھ جائیں 10-5 ہزار کہاں چلے گا پتہ نہیں چلتا. جہاں مسجد میں دینے کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں دینے کی یعنی مدرسے میں دینے کی بات آتی ہے، وہیں ہم اپنی جیب میں چلر اور 10 کی نوٹ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں دکھاوے کی بات آئے کہ ہاں وہاں پر ہمارا اسٹیٹس یا ہمارا نام روشن ہوگا، پاپولرٹی حاصل ہوگی، تو وہاں پر ہم بڑا دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. مطلب دائیں ہاتھ کو دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو دے رہے تو یہ نہیں اس کو نہیں پتہ چلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ کہ بائیں طرف ہمارا دل ہے، ہمارے دل میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے. بے شک. ہاں میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ آج جو اللہ رب العزت کی راہ میں دے کر غربا مساکین کو دے کر احسان جتاتے ہیں یا انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ اس آیت مبارکہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ اکبر، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. اللہ اکبر. یہ منافقین کا طریقہ بتایا گیا. وہ دکھاوا کرتے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تھا، جمعہ کی نماز میں نے وہاں ادا کی، تو نماز جمعہ کے بعد اچانک ایسا لگا جیسے دروازے پر کچھ لوگ لڑ رہے ہیں. تو میں نے جا کر پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کسی صاحب نے، اکثر جمعہ کے دن مسجد میں پانی ختم ہو جاتا تھا تو نمازیوں کو وضو وغیرہ کے لیے تکلیف ہوتی تھی، تو اس علاقے کے کوئی مالدار صاحب تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ 2-4 ٹانکی لگوا دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے والد کی طرف سے یہ لگوا دیا ہے، میں اور کچھ تو اس کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، صرف امام صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ میرے والد صاحب کے لیے وہ دعا کر دیں، والد صاحب کے لیے بخشش کی دعا کر دیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ امام صاحب ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرنا بھول گئے، تو اس بات پر وہ صاحب ناراض ہو گئے، اور جب نماز ختم ہو گئی، جب لوگ نکلنے لگے تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر ہنگامہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا بیان امام صاحب کو یاد رہا، اتنا بڑا خطبہ امام صاحب کو یاد رہا، اتنی بڑی دعا کی امام صاحب کو دعا بھی یاد رہی، لیکن میرے ابا کا نام یاد نہیں رہا. سمجھے؟ تو اس بات پر ناراض تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے بعد میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا، اور مسجد والوں سے کہا کہ آج کے بعد میرے پاس 1 روپیہ لینے کے لیے مت آئیے. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں اگر خرچ کیا تھا تو مقصد کچھ اور ہی تھا. اچھا امام صاحب اگر دعا کرنا بھول بھی گئے تو بے شک اللہ تو دیکھ رہا ہے، بے شک اور اس کا اجر اللہ ہی دینے والا ہے. اور امام صاحب اگر 10 بار بھی دعا کر لیتے، اللہ نہ دینے والا ہو، تو امام صاحب کیا کر سکتے؟ لیکن اب انہوں نے اپنے اس اچھے عمل کو ہنگامہ کر کے خود ہی ضائع کر دیا. اچھا محلے والوں کو تو پتہ چل گیا، امام صاحب دعا کرتے تو بھی پتہ چل جاتا، امام صاحب نے دعا نہیں کی تو وہ جو مالدار صاحب تھے انہوں نے خود ہی ہنگامہ کر کے بتا دیا کہ ٹانکی میں نے لگوائی. سمجھے؟ لیکن جو ثواب تھا اس سے وہ محروم ہو گئے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں احسان جتا کر ضائع کر دیا انہوں نے. جی موجودہ دور میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بہت ساری تصویریں دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر کہ ایک آدمی اگر اسپتال کے بستر پر لیٹا ہے تو 5 لوگ مل کر اس کو ایک سیب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی فوٹو وائرل ہو رہی ہوتی ہے اپنے NGO پہ، ویب سائٹ پر، اور ہر جگہ وہ فوٹو ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی. تو اگر ہم غریب غربا کی مدد بھی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ لوگ ترغیب حاصل ہو. جی ترغیب حاصل ہو. یا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بزرگان دین نے فرمایا ہے صدقہ چھپا کر دیا جائے اور زکوٰۃ دکھا کر دیا جائے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو جائے اور لوگ بھی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو، رات میں دن میں چھپا کر اور دکھا کر، سبحان اللہ، اللہ ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس ہے ان کا اجر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سبحان تو یہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہمیں
چھپا کر دینا ہے جی تاکہ ریاکاری نہ آئے، جی دکھا کر دینا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. سبحان اللہ. دن میں دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو، اور رات میں دیں تاکہ دکھاوا حاصل نہ ہو سکے، ریاکاری ہمارے دل میں نہ آ پائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود ارشاد فرمایا کہ رات میں، دن میں اور چھپا کر اور دکھا کر صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی آپ ہر حال میں جب بھی دے رہے ہیں، جی رات کے اندھیرے میں دے رہے ہیں، دن کے اجالے میں دے رہے ہیں، دکھا کر دے رہے ہیں، چھپا کر دے رہے ہیں، آپ جس کے نام پر دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، بے شک. وہ باخبر ہے اور وہی اس کا بدلہ دینے والا ہے. جی. تو ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. تو جب بھی اللہ کے نام پر مانگا جائے جی تو ہمیں اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینا چاہیے. بلکہ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے تھے؟ ہم اتنے محتاج تھے اس وقت کہ شرمگاہ چھپانے کے لیے ہمارے پاس کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن آنے کے بعد زمین پر اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا. تو جب کچھ نہیں تھا اس کریم نے اتنا عطا کیا ہے، اب اس کی راہ میں دینے پر کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اور برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جی حضرت، آپ نے قرآن مقدس کی روشنی میں صدقے کے فضائل بیان کیے اور ساتھ ہی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے یہ بھی واضح کیا. اسی طرح آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سخاوت فرماتے تھے اور صحابہ حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، یہ تمام باتیں آپ نے بتائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت ہے ورنہ باتیں تو اور بہت ساری ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ افطار کا وقت قریب ہے تو اپنی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں. جاتے جاتے پھر میں ایک بار آفتاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت مبارکہ کے کچھ اشعار پیش کریں اور اسی کے ساتھ پھر محفل کا اختتام ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، امید ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آج کے اس ایپیسوڈ کو دیکھا ہوگا اور آپ نے ضرور آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی بن پڑے ضرور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میرے پاس تو اتنا ہی ہے، اگر میں نے دے دیا تو پھر کل کیا ہوگا، پھر پرسوں میرا کیا بنے گا. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ جو دو گے اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے. آپ آزما کر دیکھ لیں. آپ نے فضائل بہت سے سنے ہوں گے لیکن آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا. شاید آپ عمل کر کر دیکھیں، آپ یقیناً ضرور اس کا بدلہ بہتر پائیں گے. آپ کے گمان سے زیادہ بہتر میرا کریم آپ کو عطا فرمائے گا. آپ دعا بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھی آفتاب نوری صاحب سے نعت مبارکہ بھی سنیں. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول اللہ، مجھے اپنا بنا لو تم خدا را یا رسول اللہ. کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ، 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 رسول اللہ. چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر، چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر، چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر. ملے مجھ کو چادر کا کنارہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرو مقبول
رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ